ایک گاڑی سے 90 اور 90 سے 0 تک کا سفر۔ کراچی ایس کے رینٹ کار کے مالک، مشہور کاروباری شخصیت سنی خان کی زندگی کی کہانی ان کی اپنی زبانی۔ ایک عام سی گاڑی کسی کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب کیسے بن سکتی ہے؟ ملتان میں موجود ایک گاڑی، ایک کیس اور ایک ایسا قانونی جال جس نے سنی خان کو اس کے اپنے شہر کراچی سے دور کر دیا۔ جب حالات آپ کے خلاف ہوں اور راستے بند نظر آئیں تو انسان کیسے کھڑا رہتا ہے، یہ کہانی میں سنیے۔ یہ کہانی ہے سنی خان کے عزم اور اس کے کھوئے ہوئے مقام کی تلاش کی۔ یہ محض ایک گاڑی کا تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے اپنے شہر اور اپنے مقام تک واپس پہنچنے کی جد و جہد ہے۔ سنیے اور جانیے کہ اس کیس کی اصل نوعیت کیا ہے اور یہ معاملہ اب تک کیوں حل طلب ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرا نام سنی ہے، میرا کراچی میں ایس کے رینٹ کار کے نام سے بزنس تھا۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور جن لوگ کی زندگی میں کسی بھی قسم کے نشے و فراز آئے گئے، ان سب کے لیے اس کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ہے میرے ساتھ جو زندگی میں ہوا ہے اور جو میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا تجربہ ہے، ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا تو مجھے تو کوئی سمجھانے والا سکھانے والا تھا نہیں، تو میرے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوتا گیا۔ لیکن میں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، جہاں تک میری آواز جائے، میں ان سب کو یہ اپنا سارا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور تاکہ وہ میری زندگی سے سیکھیں اور میری زندگی سے ان کو یہ سب سیکھنے کو ملے کہ وہ یہ سب غلطیاں نہ کریں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو میرا یہی مقصد ہے یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا۔ یہ میری وائس تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن بات سننے والی ہے، تو جو یہ سن رہا ہے تو ان سب سے ریکویسٹ چاہیے کہ میری بات غور سے سنیں، اینڈ تک سنیں، تو انشاءاللہ یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ لوگ کچھ سیکھیں گے ہی اور کچھ تجربہ ہی ہوگا، اور اگر اپنے لیے نہیں تو دوسروں کو بھی ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس بتا کے سمجھا ہی سکیں گے کہ فلاں بندہ تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، تو آپ ایسی کوئی بھی مسٹیک یا آپ کے ساتھ بھی ابھی لوگ ایسا نہ کریں تو آپ بھی احتیاط کرو اور یہ سارے معاملات کرو۔ ایکچولی میرا بزنس تھا، میں نے 2012 سے محنت کرنا شروع کی۔ پہلے 2008-9 سے میں کر رہا تھا، لیکن جو میں کنٹینیو میں نے 2012 سے شروع کی، اور میں نے ایک گاڑی سے شروع کیا، ایک انویسٹر کی گاڑی سے شروع کیا، اور شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے ترقی دی۔ میں نے اس گاڑی پہ بڑی محنت کی۔ حالانکہ میں اچھی فیملی سے تھا، سب تھا، لیکن بس مجھے کریز تھا، مجھے ٹرانسپورٹ کا کام کرنا تھا۔ میں نے اس گاڑی پہ ڈرائیوری بھی کی، میں نے لوگوں کے لیے گاڑی کے دروازے بھی کھولے، میں نے سارے معاملات کیے۔ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ نے مجھے دیا، کرتے 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 2018-19 تک میں تقریباً 90+ گاڑیوں پہ پہنچ گیا تھا، جس میں میں نے اپنی گاڑیاں بہت بنائیں، جس میں انویسٹروں کی گاڑیاں تھیں، سارے معاملات تھے۔ میں نے سب کا بھلا کیا، سب کے ساتھ اچھا چلا۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ، مطلب میں نے اپنی فیملی کے جو لوگ تھے، جو مجھے لگا کہ ان کو بیچ میں ساتھ شامل کروں، جب میں سیٹ ہوں تو یہ بھی سیٹ ہوں، میں نے انہیں بھی شامل کیا۔ اور میں کسی کا بھی اس پوری بات چیت میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کچھ نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، میرے دوست ہوں، میرے انویسٹرز ہوں، میرے فیملی کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا۔ بس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فیملی کے لوگ بھی شامل کیے، سب کو کیا، اور جو دوست میرے ضرورت مند تھے ان کو بھی ساتھ شامل کیا، اور سب کو میں لے کے چلا، ایک ساتھ ٹیم بنا کے چلا۔ اور الحمدللہ اللہ نے میرا بہت ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اللہ نے بہت معاملات چلائے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ ہوا یہ کہ ایک بندہ تھا، اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا، اس کے بعد میری گاڑیاں چل رہی تھیں، اس کے بعد میری گاڑیاں تھیں، 5-6 گاڑیاں تھیں اس کے پاس۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے آ کے کہتا ہے، یار میرے لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، تو مجھے آپ جو ہے گاڑیاں دو، تو میں گاڑیاں انہیں دوں گا، لیکن آپ کی گاڑیاں آگے پیچھے نہیں ہوں گی، اور آپ کو رینٹ آن ٹائم ملتا رہے گا، اور میں 3-4 مہینے 6 مہینے میں ساری گاڑیاں آف کر دوں گا۔ آلریڈی اس کے 5-6 گاڑیاں تھیں، میں گاڑی منگواتا تھا، گاڑی واپس آ جاتی تھی، گاڑی چینج ہو جاتی تھی، تو مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، تو میں نے اس کو مزید گاڑیاں دی، کرتے کرتے وہ 13-14 گاڑیوں پہ کام پہنچ گیا۔ تو ہوا اس کے ساتھ ایسے، اس کا کوئی کیس ویس تھا، وہ چلا گیا، وہ کوڑ گیا پیشی پہ، تو اس کو وہاں ہوگی 2 سال کی جیل۔ جب اسے 2 سال کی جیل ہوئی، وہاں سے مجھے لگا ریورس، وہاں سے جب مجھے ریورس لگا، جب میں گاڑیاں پکڑنے گیا لوگوں کے پاس، تو آدھی گاڑیوں کو ٹریکر کٹ گئے، اور جو آدھی گاڑیاں بچیں ان گاڑیوں کا جو ہے ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی کہتا ہے میرے 6 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے میرے 8 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے میرے 10 لاکھ ہے۔ تو اس چکر میں پھنس گیا۔ اس میں سے کچھ گاڑیاں ایسی تھیں جو ہمارے کراچی کے
نامی گرامی سرکاری لوگ ہیں، ان کے رشتہ داروں کی گاڑیاں تھیں، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن میں بہت زیادہ الجھ گیا۔ پھر سن 2020 کی بات ہے، ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ میرے پاس آئے، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بولا یار میری بیوی جو ہے پریگننٹ ہے سنی، مجھے گاڑی دے دے۔ ایکچولی وہ بندہ تھا ذرا چیٹر نا، لیکن اس کا میرے پہ ایک احسان تھا، جب یہ گاڑیاں غائب ہوتی ہیں نا، اس میں سے 2 گاڑیاں جو بالکل غائب تھیں، جن کے ٹریکر کٹے ہوئے تھے، ان کی لوکیشنیں اس نے مجھے دی تھی، جو تقریباً 90 لاکھ کی مالیت کی گاڑیاں تھیں۔ تو وہ گاڑیاں ایک گاڑی میں نے ڈسکا سے ریکور کی تھی، اور ایک گاڑی میں نے واک اینڈ سے ریکور کی تھی۔ تو وہ جب گاڑیاں میں نے ریکور کی تھی تو وہ اس کا احسان تھا میرے پہ۔ اس نے، تو میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میرا کیمرے لگے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے کیمرے میں دکھایا، دیکھو میری وائف باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ پریگننٹ ہے یار، ڈیلیوری کا سین ہے، مجھے گاڑی دے دو۔ تو میں نے اسے بولا یار پلیز گاڑی آگے پیچھے نہیں کرنا، آپ ہفتہ نہیں، آپ 10 دن گاڑی رکھ لو، آپ بھابھی کے ساتھ آئے ہو، آپ گاڑی لے جاؤ، لیکن گاڑی آگے پیچھے نہیں کرنا۔ میں نے انہیں گاڑی دی 2016 ماڈل کی ہونڈا سٹی۔ وہ ہونڈا سٹی وہ لے کے گئے، اس گاڑی کا 15ویں دن ٹریکر کٹ گیا۔ اس کے بعد میں ان کے بعد چکر لگاتا رہا۔ 2021 کے فروری میں اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں بیٹی دی، اور 2021 کے مئی میں اس گاڑی کی وجہ سے جیل چلا گیا، جو میں 21 ڈیز جیل میں رہا۔ وہ نیکی میری ایسے گلے پڑی کہ میں نے اس کی وائف کو دیکھ کے اور اس کی پریشانی دیکھ کے اسے گاڑی دی، اور اس کی وجہ سے مجھے جیل دیکھنی پڑی۔ پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا، جو میرے لڑکے تھے، جو میرا سٹاف تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسی غداری کی، سب نے نہیں کی، چند لوگوں نے کی، انہوں نے میرے ساتھ ایسی غداری کی، انہوں نے انویسٹر کو گھروں پہ جا کے بتایا کہ سنی جیل میں، اور سنی کے ساتھ ایسی پریشانی بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو جب میں 21 دن بعد واپس آیا تو انویسٹر سارے گرم تھے، انویسٹروں نے اپنی گاڑیاں واپس لینا شروع کر دی۔ اب انویسٹر میرے پاس ایسے تھے، کسی کی 14 گاڑیاں تھیں، کسی کی 15 گاڑیاں تھیں، کسی کی 12 گاڑیاں تھیں۔ تو تیزی سے میرا ریشو نیچے آنا شروع ہو گیا۔ تو 2020-21 کے اینڈ تک جو ہے سارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ بالکل میں 15-20 گاڑی پہ آ گیا۔ 21 کے اینڈ تک میرا معاملہ ایسا ہو گیا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، پھنس گیا۔ جب میں وہاں سے آیا تو پھر میرے پہ ان لڑکوں نے مجھے، جو میرے سٹاف کے لڑکے تھے، انہوں نے مجھے بدنام کیا، حالانکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اجمانی قرآنی یہ حقیقت کہانی ہے، لیکن انہوں نے مجھے مارکیٹ میں گندا کیا، انہوں نے مجھے بدنام کیا کہ اس نے گاڑیاں خدا کے پیچھے کی، یہ کیا، وہ کیا، جس کی وجہ سے میرے انویسٹر میرے سے دور ہو گئے، میری مارکیٹ میں ریپو خراب ہو گئی، سارے معاملات آگے پیچھے ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں شدید پھنس گیا، شدید پریشان ہو گیا۔ سارا اس میں جو ہے مین کردار میرے سٹاف کے لڑکوں کا تھا۔ یہ وہ لڑکے تھے جو میرے خاص تھے، یہ وہ لڑکے تھے جن کو میرے انویسٹرز کے دروازے پتہ تھے، یہ وہ لڑکے جن کو میرے کلائنٹس پتہ تھے، یہ سب وہ لڑکے تھے جو مطلب میں نے جنہیں بھائیوں کی طرح رکھا۔ یہ کام انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر یہ سارے گاڑیوں کے معاملات چلتے رہے، اس میں سے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پاورفل لوگ تھے، جس کی وجہ سے جو ہے میرا بھائی بھی پریشانی میں آیا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بزنس میں تھا، اس کو بھی 5-6 دن بہت پریشانی کے مشکل کے دیکھنے پڑے، تھانے کچہری کے معاملاتوں میں وہ پھنسا۔ ان دی اینڈ یہ ہوا کہ سر میرا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، صرف اس ایک بندے کی وجہ سے، جس کو میں نے 13-14 گاڑیاں دی تھیں، کہ مجھے کراچی چھوڑنا پڑ گیا۔ مجھے کراچی چھوڑنا پڑ گیا۔ کراچی چھوڑنے کے بعد جو ہے میں اسلام آباد موو ہو گیا۔ اسلام آباد ہونے کے بعد میں نے اپنا گھر ور لیا، میں الگ سے سیٹ اپ کیا۔ شارٹ سی کہانی یہ ہے کہ ایک کراچی میں لڑکا ہے، اس سے میں ابھی بھی 3 گاڑیاں اپنی مانگتا ہوں، جو 2020 سے غائب ہے۔ وہ ادھر آیا تو میں اس سے ٹریپ ہوتا گیا، تو جس کی وجہ سے میری 2 گاڑیاں یہاں بھی مسپلیس ہو گئیں پنجاب میں، جس کی وجہ سے میں پھنس گیا، میں اس سے ٹریپ ہوتا گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا یار یہ گاڑی دیں گے، وہ گاڑی نکال لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، جس کی وجہ سے میں 1-2 گاڑیاں اور میری گئیں، ان میں پھنس گیا، اور اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو گئے میرے پنجاب میں بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے میرے بزنس ایشو تھے، یہ بزنس ایشو میرے کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہوتے، ساری پریشانیاں نہیں بنتی، لیکن میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا۔ میں نے ایک اپنے بھائی کو بھی شامل کیا تھا، میرا کزن تھا، میں نے اسے بھی شامل کیا تھا، اور میرے فیملی کے لوگ جو بھی مطلب تھے بیچ میں، جو بھی انوالو تھے، میں کسی سے بھی کوئی بلیم نہیں کروں، کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن میرا یہ آپ سب کو ذاتی مشورہ ہے، نصیحتیں ہیں، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اتنی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی فیملی کا کوئی بندہ اپنے بزنس میں انوالو نہیں کرنا ہے، اور کبھی بھی اپنے اسٹاف کے لڑکوں کو اپنے انویسٹر کے دروازے نہیں دکھانے۔ صحیح ہے نا؟ یہ آپ باندھ لیں گرا سے،
صحیح ہے نا. فیملی کے بندے آپ انوالو کریں گے، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کا بہنوئی ہو، آپ کا سالہ ہو، آپ کا کزن ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، فیملی کا بندہ آپ انوالو کریں گے تو آپ کو آج کل پرسوں ترسوں پریشانی ہونی ہے، ہر حال میں پریشانی ہونی ہے. میرے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اس کی صرف دو وجوہات تھیں کہ میں نے اپنے لڑکوں کو سارے انویسٹروں کے دروازے دکھائے ہوئے تھے، اور دوسرا میں نے فیملی کے لوگ انوالو کر لیے تھے. اس کی وجہ سے میں پھنس گیا، میں پریشان ہو گیا، اور اسی وجہ سے میرا فیملی میں بھی جو میرے لڑکوں نے میرا کراچی میں امیج بنایا وہی امیج میرا فیملی میں بھی بنا دیا گیا. صحیح ہے. فیملی میں ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے جتنے بھی ہیں، کسی نے میرے سے فون کر کے تصدیق نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں کیا. جس کو جو کہانی سمجھ آئی، جس کو جو کہانی سنائی گئی، انہوں نے اس پہ عمل کیا اور میرے پہ چھاپ لگا دی کہ ہاں یار یہی غلط ہے. یہی میں کسی کو اپنی صفائی نہیں دے رہا ہوں، نہ میں کسی کو اپنی صفائی دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. حضرت علی نے کہا کہ نہ آپ کسی کو اپنی صفائی دیں اور نہ آپ کسی کو آپ کو بیان کریں. جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کو صفائی دینے کی ضرورت پڑے گی نہیں آپ کو کبھی بھی، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا ہے آپ اس کو لاکھ وضاحتیں دیتے رہیں، وہ آپ پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گا. میں نے کسی کو اپنی صفائی نہیں دینی ہے. میں صرف اس چینل کے تھرو صرف یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں 90+ گاڑی پہ تھا جب اللہ پاک نے میرے کو بیٹی دی. اس کے بعد سے میں پریشان ہوا. جس دن سے بچی میرے ہاتھ میں آئی ہے میں در بدر ہوں. صحیح ہے نا. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بڑا کیا، بہت تھکا، ہر کسی کے ساتھ بہت تھکا. میں وہ بندہ ہوں جو کراچی سے نکلتا تھا تو 15 دن میں 4-5 لاکھ روپے اڑا کے واپس کراچی جاتا تھا، پورا پاکستان ٹور کر کے. میں نے لوگوں کو بڑی عیاشیاں کرائیں، بڑے معاملات کیے، سب کچھ کیا. لیکن آج میں آپ کو اگر بتاؤں نا تو آج مجھے کوئی 1000 روپے کا بھی ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے. کیا میری فیملی سے، کیا میرے دوستوں سے، کیا میرے انویسٹروں سے. میرے انویسٹر ایسے تھے جو 5-5 سال سے میرے ساتھ چل رہے تھے، لیکن وہ بھی لوگوں کی باتوں میں ایسے آئے، وہ میرے بات ہی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. عزت ذلت دینے والی الگ کی ذات ہے نا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے اوپر برا وقت آیا، میرے پر کرائسس آیا، وہ صرف اس وجہ سے آئے کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی. عزت بھی اللہ نے دینی ہے، ذلت بھی اللہ نے دینی ہے. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جو ہوا جیسے ہوا کوئی بات نہیں. میں نے 4-5 سال کا ٹائم گزارا اور ابھی بھی گزار رہا ہوں. صحیح ہے نا. میں وہ بندہ ہوں جو ایک رات میں 20-25-30 ہزار روپے اڑا دیتا تھا. تو ابھی میں اگر شاپ پہ جا رہا ہوں تو میری چھوٹی سی معصوم بچی مجھے کہتی ہے پاپا میں بھی ساتھ چلوں گی. میں بائک پہ جاتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں نہیں بیٹا آپ گھر پہ رہو. تو مجھے آگے سے وہ کہتی ہے پاپا میں شاپ پہ جا کے کچھ بھی نہیں بولوں گی، میں کوئی لینے کا نہیں بولوں گی، مجھے لے چلیں. تو سوچے میرا دل کیسے ہی پھٹتا ہوگا. اس بچی نے کیا بول دینا شاپ سے، 200-300-400 کی چیز بول دے گی اور کیا بولے گی. لیکن اس کو یہ بات، اس چھوٹی سی بچی معصوم کو سمجھ آ گئی بات کہ میرے پاپا کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے حالات نہیں ہیں ابھی. تو روڈ وہ سے لے کے بائک پہ ہوتا تو گاڑیاں دیکھ کے کہتی پاپا یہ گاڑی لیں گے، یہ گاڑی ہم لیں گے، پاپا ایسی گاڑی لینا، پاپا ایسی گاڑی لینا. اس کو نہیں پتا اس کے پاپا کی گاڑیوں پہ دنیا نے عیاشیاں کی ہیں، اس کے پاپا کی گاڑیوں پہ کروڑوں کی گاڑیوں پہ دنیا گھومی ہے. لیکن جب اس کا ٹائم آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، اس میں میرے رب کی کوئی مصلیحت ہے، میرے رب کی کوئی رضائی ہے. میرا کراچی میں جس گاڑی کے چکر میں کراچی میں جیل بھی گیا، سارے معاملات ہوئے، آج تک وہ گاڑی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ 5-7 لاکھ روپے میں مسئلہ حل ہونا ہے، وہ آج تک میرا ایشو بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، میں واپس کراچی جاؤں، میں کراچی جا کے پھر سے اپنے آپ کو شروع کروں اور میں اپنے آپ کو ثابت کروں. میں چاہوں میں کراچی نہیں جاؤں، میں پنجاب میں اپنے آپ کو سیٹ کر لوں، میں ادھر ہی اپنا کوئی بزنس کر لوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں. لیکن نہیں، میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں غلط نہیں تھا، میں نے غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. میرے پاس جتنی گاڑیاں تھیں نا کراچی میں جب میں بزنس کر رہا تھا، اگر میں نے فراڈ کرنا ہوتا یا میں نے چیٹنگ کرنی ہوتی نا تو میں 12-13 کروڑ روپے اکٹھا کر کے پاکستان ہی چھوڑ دیتا. لیکن یہ بات کسی کو کون سمجھائے؟ یہ بات تو دماغ والوں کو سمجھ آنی چاہیے نا. لیکن دماغ تو یہاں کسی کے پاس ہے نہیں، لوگ تو لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ پاک میری مدد کرے گا. میں نے 3 کروڑ پلس کراچی میں لوگوں سے لینے، حق حلال کے میرے پیسے، لوگوں کے چیکس میرے موجود ہیں. لیکن لوگ میرا فون ہی نہیں سنتے، وہ اس لیے نہیں سنتے، انہیں پتا ہے اس پہ یہاں کیس ہے، یہ یہاں آئے گا نہیں، تو فون ہی نہیں سنتے. تو میرا کیس ہے، وہ 5-7 لاکھ روپے مسئلہ گاڑی ملتان میں، وہاں سے گاڑی لے کے دینی ہے. تو کوئی اسباب بن نہیں رہے تو اللہ پاک میری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک اپنا کوئی نیک بندہ وسیلہ بنائے گا، میرا کو معاملہ بن جائے گا. اب مجھے یہ بات پتہ ہے کہ میں نے پہلے ہی گاڑی سے شروع کیا تھا تو میں 90-100 گاڑی پہ پہنچ گیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی میں پھر کراچی جاؤں گا، میں 6 مہینے سال میں پھر اپنے آپ کو اسی جگہ پہ لے آ کے کھڑا کر دوں گا، کیونکہ مجھے بھروسہ ہے اور مجھے پورا توکل ہے اس بات پہ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے دے گا.
اب ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ بہترین اور دلیر انسان وہ ہوتا ہے دلیر مرد. دلیر مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیاں مانے. میں نے اپنی پہلی غلطی مانی کہ میں نے اس بندے کو 14 گاڑیاں دی. اس نے مجھے بتایا بھی کہ گاڑی کا میں پیسوں کے لانچوں میں دوں گا, میں سارے معاملات کروں گا, اور اس کے باوجود میں نے اسے گاڑیاں دی کیونکہ میں یہ مطمئن تھا کہ رینٹ آ رہا تھا, گاڑیاں پراپر ٹریکر پہ تھیں, اور گاڑیاں میری مرضی سے آف ہو جاتی تھیں, میری مرضی سے چینج ہو جاتی تھیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی, وہ گاڑیاں ان سٹی تھی, ساری کراچی میں تھی. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہر انسان میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ اپنے ایپ چھپاتے ہیں. صحیح ہے نا. آج کل میں کہتا ہوں 100 میں سے 85% لوگ ایسے ہیں جو بناوٹی زندگی جی رہے ہیں, اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں اور اندر سے منافق ہوتے ہیں, اندر سے غلط ہوتے ہیں. تو میں ایسا انسان نہ ہوں, نہ میں بننا چاہتا ہوں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی پرواہ کی, میں نے بڑے بڑے لوگوں کی عزتیں بچائیں, میں بڑے بڑے لوگوں کی عزتوں کی وجہ سے چپ ہوں, میں بڑے بڑے لوگوں کے معاملات کی وجہ سے چپ ہوں. کراچی میں ابھی بھی اس وقت دیکھیں, اللہ دیتا ہے سب کو رزق, اللہ دیتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو وسیلے بناتا ہے. لیکن اس وقت بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کراچی میں ابھی بھی پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہیں جو میرے ریفرنسز کی وجہ سے جن کے گھروں پہ چولہے جل رہے ہیں, میرے ریفرنسز پہ ابھی بھی چولہے جل رہے ہیں ان گھروں میں. لیکن وہ مانیں گے نہیں, نہ وہ کسی کھاتے میں لائیں گے, کیونکہ لوگ کبھی بھی نہیں مانتے. لوگ رب کا شکر ادا نہیں کرتے, رب کا اتنی مشکل شکر ادا کرتے ہیں, تو میرا کیا کرنا ہے کسی نے, میں تو نعوذ باللہ کوئی چیز ہی نہیں ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ابھی بھی میرے توسط سے اور میرے ریفرنسز سے چل رہے ہیں. اور کراچی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی میرے تعلقات اور میرے بیاف کی وجہ سے جو میرے لوگ تھے ان لوگوں سے جوڑ کے, ان لوگوں سے چل کے اپنے معاملات, اپنے چولہے جلائے میں لوگوں نے گھروں کے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی, مجھے دکھ نہیں ہے اس بات کا, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چلو شکر الحمدللہ میرا ریفرنسز کسی تو کام آیا, میں کسی نہ کسی کے تو کسی کام آیا, اور میں کچھ نہ کچھ تو کسی کے لیے کر ہی رہا ہوں. میں لوگوں کے لیے بڑا تھکا ہوں, لوگوں کے لیے بہت کیا ہے, بہت کیا ہے. میری غلطیاں بھی بہت ہیں, میری بہت ساری. میں نے بھی بولا نا کہ بندے کو دلیری دکھانی چاہیے. ہمارے عزیز ہیں, ان کا بھی نام نہیں لوں گا, وہ ٹائم پہ گاڑیاں شاڑیاں دیتے تھے, وہ تو ان کی میں بڑی عزت آج بھی کرتا ہوں, بڑے بھائیوں جیسی عزت کرتا ہوں. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ گاڑی سیل کرتے تھے تو گاڑی دیتا بھی میں تھا, اور اس کے بعد 3-4-5 مہینے بعد نا لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے زبردستی گاڑی واپس کھینچتا بھی میں تھا. مجھے نہ گاڑی بیچتے ہوئے کچھ پیسے ملتے تھے, نہ گاڑی کھینچتے ہوئے کچھ پیسے ملتے تھے, میں صرف بھائی بندگی میں کرتا تھا. تو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید کسی کی بددعا لگ گئی ہے, جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, جو لوگوں کے ساتھ لوگوں سے گاڑیاں واپس لی ہیں, جو لوگوں سے واپس گاڑیاں کھینچی ہیں, تو اس وجہ سے شاید میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, مجھے کسی کی بددعا لگ گئی ہے. تو میں بس یار معافی چاہتا ہوں. میں جتنے لوگ میری ذات سے منسلک تھے کراچی میں اور پنجاب میں, میرے دوست, میرے انویسٹر, میرے رشتہ دار, جو لوگ جن کی میں نے دل دکھائے, دل آزاری کی, میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے بھی معافی مانگی ہے جو میرے سے رشتے میں بھی چھوٹے ہیں, میرے سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں. میں نے ہر کسی سے معافی مانگی ہے, میں نے ہر کسی سے سوری کی ہے, معذرت کی ہے. وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے نبی پاک نے بولا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو بروز قیامت وہ عزت تم مجھ سے لے لینا. صحیح نا. تو میرے اندر عاجزی ہے, شکر الحمدللہ بہت عاجزی ہے. تو میں اس وجہ سے سب سے سوری کرتا ہوں جن لوگوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا, جو ہوا. میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, لیکن میں نے لوگوں لینے بھی ہیں پیسے. میرے 3 کروڑ پلس کی ریکوری ہے. میں بھی بہت اسٹک ہوں, بہت پھنسا ہوا ہوں. اسٹل میری بچی بے گھر ہے, اسٹل پریشان ہوں. اور بس آپ سب کو یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے سیکھیں اور خدا را ایسی غلطیاں نہ کریں. اب میں آپ کو ایک مین بات بتاتا ہوں اس پوری کہانی کی. میں نے اپنے اس ڈاؤن فال کے اندر نا جو دروازے میری قدموں کی آہٹ سے کھلتے تھے نا, میں نے ان دروازوں کو اپنے منہ پہ بند ہوتے دیکھا ہے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو میری قدموں کے آہٹ سے دروازے کھلتے تھے وہ میں نے اپنے منہ پہ بند ہوتے دیکھا. جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر حال میں, تمہاری خوشیوں میں, تمہاری غمیوں میں, صحیح نا, ان لوگوں نے ان 4-5 سالوں میں میرا فون کر کے حال بھی نہیں پوچھا کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو, کس حال میں ہو. ہم نے تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا, تم کس حال میں ہو, نہیں پوچھا میرے سے. تو کبھی کبھی بہت رونا بھی آتا ہے, اور کبھی کبھی پھر سوچتا ہوں کہ اگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا نا تو
میری بیوی بچی رل جائے گی. میں آج تک رویا نہیں، ان 4-5 سالوں میں آج تک ٹوٹ کے نہیں رویا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں رو گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، اور میں ٹوٹ گیا تو میری بیوی بچی رل جائے گی. تو بس اللہ پاک نے ہمت دی ہے. کہتے ہیں اللہ پاک جب تکلیف دیتا تو اللہ صبر بھی دیتا ہے، تو اللہ پاک نے صبر دیا ہے. اللہ عزت بھی دے گا، اللہ سرخ رو بھی کرے گا. میرے بارے میں جس نے جو سوچنا سوچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا میرے رشتہ دار، کیا میرے دوست، کیا میرے انویسٹر، جس نے جو سوچنا سوچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے میں کیسا ہوں، میرا رب میرا دل جانتا ہے، میرا رب میرے کو اچھے سے جانتا ہے. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی مجھے نکالے گا، اللہ ہی میرے معاملات اچھے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے. جو میں نے اس میں غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں آپ لوگ نہ دہرائیے گا، خاص کر بزنس مین لوگ، وہ غلطیاں آپ لوگ نہ دہرائیے گا. اور دوسری بات نماز کی بات ہے، تو آپ لوگ بس نماز کی طرف آئیں. اور نماز کی طرف ایسے نہیں آئے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، نماز کی طرف آئیں بس کوشش کریں فجر کے بعد، مغرب کے بعد خاص کر ذکر کریں. نماز کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کریں، تہجد پڑھ کے ذکر کریں. تو اللہ پاک آپ کو ایسا سکون عطا کرے گا. جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ایسی آسانیاں ہوں گی. اور اللہ سے مانگو. انسان نے کیا دینا ہے؟ میں انسانوں سے کیا مانگوں؟ میرے کو آج 5-7 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں کسی انسان سے کیا مانگوں؟ میں تو نہیں مانگوں گا. میں نے تو اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے اپنے کو بندہ وسیلہ بنانا ہے، اللہ نے کسی کو توفیق دینی ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ نے ہی کسی کے دل میں ڈالنی ہے. تو میرے اسباب بن جانے کو بندہ وسیلہ بن جائے گا، میرے معاملات حل ہو جائیں گے. اور مجھے یہ پتا جب میں کراچی جاؤں گا واپس، میں اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں تھا. اور جن لوگوں سے میں نے پیسے لینے ہیں 3 کروڑ پلس میرے پیسے ہیں، لیکن میں کسی پہ FIR نہیں کرواؤں گا، میں کسی کو ذلیل نہیں کروں گا. لوگوں نے مجھے ذلیل کیا ہے لیکن میں کسی کو ذلیل نہیں کروں گا. صحیح ہے نا؟ میں پیار سے مانگوں گا، دیں گے تو دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. میں اتنی بات جانتا ہوں، میرے حضرت علی کا قول ہے، جس نے آپ کی عزت پہ اور جس نے آپ کے رزق پہ حملہ کیا اس کو دوبارہ دوست یا رشتہ دار بنانا بے وقوفی ہے. تو وہ نصرت فتح علی خان نے بولا نا کہ میرے جتنے بھی یار تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی کی. تو میری عزت پہ سب نے باتیں کی، میرے کردار پہ سب نے باتیں کی، میرے کردار پہ ایسے الزامات لگے ہیں، میں نے کسی کو صفائیاں نہیں دی. میری عزت پہ باتیں ہوئی، میں نے کسی کو صفائیاں نہیں دی. میرے کو لوگوں نے بولا کہ یہ کرپٹڈ ہے، یہ ہے، یہ ڈیفالٹر ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ میں نے تب بھی کسی کو صفائیاں نہیں دی. طرح طرح کے الزامات لگے، طرح طرح کے، مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ گاڑیاں اور پتہ نہیں NIC یہ وہ، طرح طرح کے الزامات لگے. مجھ سے کسی نے تصدیق نہیں کی، صرف لوگوں کی باتیں سن کے اس کے بعد وہ باتیں پھیلائیں کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے. تو مجھے کسی سے کیا لینا ہے یار؟ مجھے اللہ نے عزت دینی ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ پاک اگر میری زندگی میں یہ لوگ ہیں جو لوگ میری قدر نہیں کرتے، جو میرے دوست ہیں، جو میرے انویسٹرز ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ آج مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میری قدر نہیں کرتے، تو اللہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھ سے محبت کریں گے، جو میرے پیچھے آئیں گے، جو مجھے اپنے کندھا دیں گے رونے کے لیے. اور انشاءاللہ اللہ مجھے دے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری تہجد میں دعا ہوتی ہے، اللہ پاک میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ عطا کریں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے سے محبت کریں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے پیچھے آئیں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے آنسو صاف کریں. اور اللہ دے گا مجھے ایسے لوگ، اللہ مجھے ایسے لوگوں سے نوازے گا. میرا یقین ہے، میرا توکل ہے. اس کے لیے چاہے مجھے آگے زندگی میں کوئی سٹیپ بھی اٹھانا پڑے، کسی بھی قسم کا میں اٹھاؤں گا، لیکن میں وہ لوگ حاصل کر کے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ مجھے وہ لوگ دے گا. میں اب پیچھے جو گزر گئے میں ان کا منتظر نہیں ہوں، جو آگے اللہ نے مجھے لوگ دینے میں ان کا منتظر ہوں، اور اللہ مجھے وہ لوگ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، نہ میں اپنے انویسٹروں سے ناراض ہوں، نہ میں اپنے دوستوں سے ناراض ہوں، نہ رشتہ داروں سے ناراض ہوں. میں سب سے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. خدا را مجھے معاف کر دیں، میرے رشتہ دار بھی مجھے معاف کر دیں، چاہے چھوٹے ہیں میرے سے عمر میں، چاہے بڑے ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. میرے جو ہے انویسٹر بھی مجھے معاف کر دیں، سب میرے کو معاف کر دیں، جتنے بھی لوگ ہیں مجھے معاف کر دیں، میرے دوست بھی مجھے معاف کر دیں. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. بس میری سب سے التجا ہے کہ بس دل صاف کریں، معاف کر دیں. اور میری جو مائیں بہنیں یہ سن رہی ہیں، بس التجا ہے میرے لیے دعا کریں. باقی یہ جو آپ کو دوست بولتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج آپ جن دوستوں کو اپنے ساتھ گاڑیوں میں لے کے گھوم رہے ہو، جن دوستوں کو آپ کھانے کھلا رہے ہو، جن دوستوں پہ آپ خرچے کر رہے ہو، آپ پہ کرائسس آئیں گے، یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو جو پیسہ آپ دوستوں پہ اڑا رہے ہیں، جو پیسے آپ آگے پیچھے ان لوگوں کو اڑا رہے ہیں، ان پیسوں کو سیو کریں، ان پیسوں کو اپنے بچوں کے لیے بچائیں، ان پیسوں کو اپنی بیوی کے لیے بچائیں، ماں باپ زندہ تو ان کے لیے بچائیں.
یہ پیسے ان کے لیے بچائیں، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کو وفا دیں گے، نہ آپ کے دوست آپ کو وفا دیں گے، نہ آپ کے انویسٹرز آپ کو وفا دیں گے، کوئی وفا نہیں دے گا، صحیح ہے نا؟ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر سکتے ہیں کریں، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی کا 20-25 لاکھ سے لے کے 20-25 ہزار سے لے کے 50 لاکھ تک کا آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو آپ مسئلہ حل کریں اس کا۔ حضرت علی نے کہا جو بندہ دیتا رہتا ہے نا، میں نے اسے کبھی پریشان نہیں دیکھا، جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، صحیح ہے، اور جو دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ کسی کی 500 کی مدد کریں گے اللہ آپ کو 1500 دے گا، یہ آزمائی بھی بات ہے، یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو آپ اس طرح کریں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ کسی دوست کے ساتھ ہیں، کوئی نہیں، آپ کسی ریلیشن میں کسی لڑکے کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ قسمیں کھا لے، وعدے کر لے، یہ کر لے، میں یوں میں چپلے چھوڑ کے بھاگتے ہیں لوگ، نظر بھی نہیں آتے کہاں گئے، سمجھ رہے ہیں؟ پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ یہ دنیا بہت سنگ دل ہے، یہ دنیا مطلب پرست ہے، یہ دنیا منافق ہے۔ مطلب میں نے اتنا پیسہ اڑایا ہے دوستوں یاروں پہ، میں نے اتنا پیسہ اڑایا رشتہ داروں پہ، میں نے اتنا پیسہ اڑایا ہر جگہ، لیکن مجھے آج کوئی 1000 روپے کا بھی ہاتھ نہیں پکڑاتا، مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری بچی کے لیے، بچی یہ چھوٹی معصوم وہ چیز کھاتی ہوگی، چیز کے پیسے بھی ہیں اس کے لیے یا نہیں ہیں، تم دربدر ہو، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تمہارے پاس 1.5-2 لاکھ روپے نہیں ہے، تم اپنا گھر لے لو، مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا۔ میں وہ بندہ ہوں جس نے مطلب کراچی سے لے کے پنجاب اور پنجاب سے واپس تک 4-4 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، لیکن آج کوئی میرا اتنا بھی حال نہیں پوچھتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ دنیا آپ کی تب تک ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں، صحیح ہے نا؟ بہت شادر نادر، بہت شادر نادر کوئی ہوتا ہے، کوئی نسلی ہوتا ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ اپنے جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ کرائسس میں کھڑا رہا ہوں نا، لاکھوں روپے مانگتا ہوں، لاکھوں روپے، لیکن وہ میرے کو ابھی میں فون کر کے 5000 بھی بولوں نا تو اگلا فون نہیں سنیں گے میرا وہ، صحیح ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیں بس، یہ دوستی یاری یہ سب کچھ یہ سب بیکار ہے، بہت کم ہے مخلص دوست، بہت کم، شادر نادر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بولا تھا کہ دلیر آدمی وہ ہوتا ہے، دلیر آدمی جو سچ بولے، اپنی غلطیاں مانے اور سچ بولے۔ میں 2008 میں ایک ہمارے ہیں جاننے والے، ان کے پاس رینٹ کار کا کام تھا، وہاں جاتا تھا، انہوں نے مجھے زبردستی شراب پلائی 2008 میں۔ اس کے بعد 2009 میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد میری وہ عادت میری روٹین بن گئی۔ میں 2013-14 کے بعد سے تقریباً ڈیلی ہی ڈرنک کرتا تھا، ڈیلی۔ یہ سارا معاملہ ہوا، یہ سب کچھ جب ہوا ان دوران میں ڈرنک کر رہا تھا، میں مسلسل ڈرنک کر رہا تھا۔ تو کرتے 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 جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، میں پنجاب آ گیا، میں تباہ برباد ہو گیا، میرے گھر کی چیزیں بک گئیں، سب کچھ ہو گیا، میں بے گھر ہو گیا۔ ابھی کو 1.5 سال ہو گئے میں نے شراب چھوڑ دی۔ اب میں کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میرے اوپر یہ ڈاؤن فال آیا، شکر الحمدللہ، تھینکس ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے تباہ کیا، بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، بہت شکریہ ان انویسٹروں کا جنہوں نے میرے کو سنا نہیں، جو میرے سے 5-5 6 سال چلے، صحیح ہے نا؟ جنہوں نے میرے سے اپنی گاڑیاں بنائیں، اپنی گاڑیاں کیش کی، سب کچھ کیا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ سنی غلط ہے، آج ان کو میں برا لگ رہا ہوں جو میرے سے 4-5 سال پیسے لیتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ان سب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، اور مجھے کسی قابل نہیں سمجھا، وہ صرف اس لیے کیونکہ میں اس سارے ڈاؤن فال کے بعد 1.5 سے پونے 2 سال ہو گئے میں شراب چھوڑ دی، اور میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، شکر الحمدللہ۔ میں کیوں جھوٹ بولوں، میں تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتا تھا، صحیح ہے نا؟ لیکن آج میں اپنے اللہ کے اتنے قریب ہوں، اپنے اللہ کے اتنے قریب ہوں، اپنے رب کے اتنے قریب ہوں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے نا، مجھے اب اور کچھ اور ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، اور میرا پورا توکل ہے، پورا ایمان ہے، میرے رب نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ نوازنا، اور اللہ نوازے گا، اللہ اپنے نیک بندے وسیلے بھی بنائے گا، اللہ سارے معاملات بھی کرے گا، اور اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز سمجھا دی ہے، ہر بات بتا دی ہے، میں نے اپنا وکیل اللہ کو بنا لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحیح ہے نا؟ تو میرے وکیل اللہ پاک ہیں، اور اللہ پاک سب اچھا کریں گے، عزتیں بھی اللہ نے دینی ہے، ذلتیں بھی اللہ نے دینی ہے، سب کچھ اللہ کرے گا۔ تو یہ سارا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ مجھے یہ چیز جو مل گئی ہے، مجھے دین کی سمجھ آئی، میرے اندر عاجزی آئی، اور شکر الحمدللہ میں برے چیزوں سے دور ہوا، برے کاموں سے دور ہوا، اور اب میں الحمدللہ 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 5 رکعت نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتا ہوں، اور میں بے حد سکون میں ہوں۔ میں جب 2021 میں ڈاؤن فال میں آیا، اس کے بعد سے اب سے 1.5 سال سے پہلے تک میں تباہ برباد ہونے کے بعد بھی پریشان تھا، ہر وقت پریشان تھا، نیند نہیں آتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج میری یہ کنڈیشن ہے کہ میری جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں، مجھے نیند بہت اچھی آتی ہے، میرے دل میں سکون ہے، میرے رب نے میرے سکون ڈالا ہے، صحیح نہ ہو، مجھے رب کا خوف ہے، صحیح نہ، اللہ پاک نے بولا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو میرے سے ڈرے گا، جو میرے سے ڈرے گا، میں اس کے لیے وہاں سے رستے نکالوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صرف اللہ پاک کی آیات اور اللہ پاک کی عبادات میں مصروف ہوں، اور یہی میں نے پایا ہے اس ڈاؤن فال میں، اور شاید اللہ پاک نے اسی وجہ سے میرے اوپر یہ ڈاؤن فال کیا، اللہ نے میری رسی اس لیے کھینچی کیونکہ اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے تھے، میں اللہ سے دور تھا، اور اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے تھے۔ اور میں آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، خدا را خدا را خدا را آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کی ٹریٹمنٹ، ہر چیز کا علاج، ہر پریشانی کا حل صرف نماز میں اور اللہ کے سے جتنے قریب ہوں گے اس میں، اور کسی چیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جب میں نے ڈرنک کی، اس کے علاوہ نعوذ باللہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جس سے مجھے وہ ڈرنک میں نے کی، بالکل کی، اور میں ڈٹ کے کہتا ہوں میں نے ڈرنک کی، میں نے سال بھی آپ کو بتایا میں نے کتنے سال کی، اور میں نے کی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج میں اس چیز سے دور ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دور رہوں گا، میں عمرہ بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں حج بھی کروں گا، میں کربلا بھی جاؤں گا، میں سارے معاملات کروں گا، اور اللہ پاک میرے یہ سارے خواب پورے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میرا پورا توکل ہے، پورا ایمان ہے۔ انسان مجھے عزت دے نہ دے، انسان میرے کو سمجھے نہ سمجھے، انسان اپنے برین میں میرے لیے کچھ بھی سوچے، کچھ بھی رکھے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ میرا رب میرے لیے کیا سوچتا ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوتا تو مجھے سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق دے دی ہے، شکر الحمدللہ، بس یہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے ہر نماز میں، تہجد، 5 وقت کی نماز، ہر نماز میں میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک شکر الحمدللہ آپ نے سجدے کی توفیق دے دی، صحیح ہے نا، سجدے کی توفیق مل گئی ہے، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد بھائی پیسہ سب کچھ ہے، جو میں نے دنیاوی چیزیں دیکھی ہیں، پیسہ سب کچھ ہے، آپ کا دوست آپ کا نہیں ہے، کسی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے نہیں ہیں، کوئی آپ کا نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس پورے ڈاؤن فال میں میری بیوی اور میری بچی کھڑی رہی میرے ساتھ، اسٹل وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ میری بیوی کے بیچ میں لوگوں نے بڑی کوشش کی، اس کے پاؤں ڈگمگائے اور اس کے ہلکے پھلکے ڈگمگائے بھی، لیکن وہ پھر واپس ٹریک پہ آ گئی، صحیح ہے نا۔ وہ ایسے ڈگمگائے کہ وہ 2-4 دن کے لیے تھوڑی سی الجھی ہوئی، لیکن وہ آ گئی۔ 2 بار ایسا ہوا، لیکن میری بیوی میرے ساتھ اچھی ہے، وہ میرے ساتھ چل رہی ہے، وہ میرے ساتھ ڈاؤن فال میں کھڑی رہی، تو میرا اچھا وقت بھی انشاءاللہ آئے گا، تو اس کی اقدار بھی وہی ہوگی، جو میرے سے ہو سکے گا اس کے لیے کروں گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، بھرپور کروں گا۔ باقی میری جو سب سے بڑی سسٹر ہیں اور جو میرے بہنوئی ہیں، اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو شاید مجھے روڈ پہ رہنا پڑتا، مجھے روڈ پہ سونا پڑتا۔ بیچ میں ایسے بھی حالات آئے اور ایسے بھی معاملات ہوئے، صحیح ہے نا۔ تو انہوں نے ماں باپ کا فرض نبھایا، اور انہوں نے بتایا کہ واقعی اگر تمہارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے میرے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا اور مجھے ایسے ٹیک دی، تو میں ان کا زندگی بھر احسان مندوں میں ان کے جوتوں کا بھی نوکر ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت کیا اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی۔ تو میری دوسری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے، گھر میں اگر آپ کی بڑی بہن ہے تو بہنوں کی عزت کریں، بڑی بہن کی عزت کریں، بڑی بہن کا احترام کریں، اور بڑی بہن جو ہوتی ہے نا، بڑی بہن ماں کے بعد وہی ہے آپ کی، صحیح ہے نا۔ یہ جو سن رہا ہے تو بڑی بہن کی عزت کریں، اور جتنی بھی میری بہنیں، میری مائیں یہ ریکارڈنگ سن رہی ہیں، یہ میری پوڈ کاسٹ سن رہی ہیں، ان سب سے میری التجا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اور رب میرے لیے آسانی کرے، کیونکہ مجھے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سارا ایکسپیرینس آپ سب سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو کچھ ہوا، جیسی میری زندگی میں ہوا، مجھے جو کچھ چلا گیا، میرا کروڑوں روپے چلا گیا، میری بنائی ہوئی گاڑیاں چلی گئیں، سب کچھ چلا گیا، وہ سب میری بچی کے نصیب ہوگا تھا، چلا گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے میرے سے لے لیا، میں ماں کے پیٹ سے نہیں لایا تھا، میں نے یہی بنایا تھا، تو اللہ پاک مجھے پھر دے گا، میں پھر دوبارہ بنا لوں گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔
یہ سارا ڈاؤن فال آنے کے بعد میں پھر بولوں گا مجھے رب مل گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی ذات مل گئی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے بڑا میرے لیے تحفہ ہے کہ مجھے میرا رب مل گیا۔ جو میں دور تھا، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا بھی تھا کہ میں تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتا تھا، میں تو اتنا گنہگار آدمی تھا، لیکن آج شکر الحمدللہ میں 5 وقت نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، اور یہ عمل میری آخری سانس تک ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنے اس ڈاؤن فال کے اندر نا، جو دروازے میری قدموں کی آہٹ سے کھلتے تھے نا، میں نے ان دروازوں کو اپنے منہ پہ بند ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو میری قدموں کے آہٹ سے دروازے کھلتے تھے، وہ میں نے اپنے منہ پہ بند ہوتے تھے۔ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر حال میں، تمہاری خوشیوں میں، تمہاری غمیوں میں، صحیح ہے نا، ان لوگوں نے ان 4-5 سالوں میں میرا فون کر کے حال بھی نہیں پوچھا کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو، کس حال میں ہو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا وقت گزارا تھا، تم کس حال میں ہو، نہیں پوچھا میرے سے۔ تو کبھی کبھی بہت رونا بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی پھر سوچتا ہوں کہ اگر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا نا تو میری بیوی بچی رل جائے گی۔ میں آج تک رویا نہیں، ان 4-5 سالوں میں آج تک ٹوٹ کے نہیں رویا، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں رو گیا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، اور میں ٹوٹ گیا تو میری بیوی بچی رل جائے گی۔ تو بس اللہ پاک نے ہمت دی ہے، کہتے ہیں اللہ پاک جب تکلیف دیتا ہے تو اللہ صبر بھی دیتا ہے، تو اللہ پاک نے صبر دیا ہے، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ سرخرو بھی کرے گا۔ میرے بارے میں جس نے جو سوچنا سوچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا میرے رشتہ دار، کیا میرے دوست، کیا میرے انویسٹر، جس نے جو سوچنا سوچا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا رب جانتا ہے میں کیسا ہوں، میرا رب میرا دل جانتا ہے، میرا رب میرے کو اچھے سے جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی مجھے نکالے گا، اللہ ہی میرے معاملات اچھے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے۔ جو میں نے اس میں غلطیاں کی ہیں، وہ غلطیاں آپ لوگ نہ دہرائیے گا، خاص کر بزنس مین لوگ، وہ غلطیاں آپ لوگ نہ دہرائیے گا۔ اور دوسری بات، نماز کی بات ہے تو آپ لوگ بس نماز کی طرف آئیں، اور نماز کی طرف ایسے نہیں آئے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، نماز کی طرف آئیں، بس کوشش کریں فجر کے بعد، مغرب کے بعد خاص کر ذکر کریں، نماز کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کریں، تہجد پڑھ کے ذکر کریں، تو اللہ پاک آپ کو ایسا سکون عطا کرے گا۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ایسی آسانیاں ہوں گی۔ اور اللہ سے مانگو، انسان نے کیا دینا ہے، میں انسانوں سے کیا مانگوں، میرے کو آج 5-7 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں کسی انسان سے کیا مانگوں، میں تو نہیں مانگوں گا، میں نے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے اپنے کو بندہ وسیلہ بنانا ہے، اللہ نے کسی کو توفیق دینی ہے، صحیح ہے نا، اللہ نے ہی کسی کے دل میں ڈالنی ہے۔ تو میرے اسباب بن جانے کو بندہ وسیلہ بن جائے گا، میرے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ پتا جب میں کراچی جاؤں گا واپس، میں اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں تھا، اور جن لوگوں سے میں نے پیسے لینے ہیں 3 کروڑ پلس میرے پیسے ہیں، لیکن میں کسی پہ FIR نہیں کرواؤں گا، میں کسی کو ذلیل نہیں کروں گا۔ لوگوں نے مجھے ذلیل کیا ہے لیکن میں کسی کو ذلیل نہیں کروں گا، صحیح ہے نا، میں پیار سے مانگوں گا، دیں گے تو دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے۔ میں اتنی بات جانتا ہوں، میرے حضرت علی کا قول ہے، جس نے آپ کی عزت پہ اور جس نے آپ کے رزق پہ حملہ کیا، اس کو دوبارہ دوست یا رشتہ دار بنانا بے وقوفی ہے۔ تو وہ نصرت فتح علی خان نے بولا نا کہ میرے جتنے بھی یار تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی کی، تو میری عزت پہ سب نے باتیں کی، میرے کردار پہ سب نے باتیں کی، میرے کردار پہ ایسے ایسے الزامات لگے ہیں، میں نے کسی کو صفائیاں نہیں دی، میری عزت پہ باتیں ہوئی، میں نے کسی کو صفائیاں نہیں دی، میرے کو لوگوں نے بولا کہ یہ کرپٹڈ ہے، یہ ڈیفالٹر ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے، صحیح ہے نا، میں نے تب بھی کسی کو صفائیاں نہیں دی۔ طرح طرح کے الزامات لگے، طرح طرح کے، مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ گاڑیاں اور پتہ نہیں NIC، یہ وہ طرح طرح کے الزامات لگے۔ مجھ سے کسی نے تصدیق نہیں کی، صرف لوگوں کی باتیں سن کے اس کے بعد وہ باتیں پھیلائیں کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو مجھے کسی سے کیا لینا ہے یار، مجھے اللہ نے عزت دینی ہے، صحیح ہے نا۔ اللہ پاک اگر میری زندگی میں یہ لوگ ہیں جو لوگ میری قدر نہیں کرتے، جو میرے دوست ہیں، جو میرے انویسٹرز ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ آج مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میری قدر نہیں کرتے، تو اللہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھ سے محبت کریں گے، جو میرے پیچھے آئیں گے، جو مجھے اپنے کندھا دیں گے رونے کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری تہجد میں دعا ہوتی ہے، اللہ پاک میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ عطا کریں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے سے محبت کریں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے پیچھے آئیں، میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجیں جو میرے آنسو صاف کریں، اور اللہ دے گا مجھے ایسے لوگ، اللہ مجھے ایسے لوگوں سے نوازے گا، میرا یقین ہے، میرا توکل ہے۔ اس کے لیے چاہے مجھے آگے زندگی میں کوئی سٹیپ بھی اٹھانا پڑے، کسی بھی قسم کا میں اٹھاؤں گا، لیکن میں وہ لوگ حاصل کر کے رہوں گا،
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے وہ لوگ دے گا. میں اب پیچھے جو گزر گئے میں ان کا منتظر نہیں ہوں, جو آگے اللہ نے مجھے لوگ دینے میں ان کا منتظر ہوں, اور اللہ مجھے وہ لوگ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں, نہ میں اپنے انویسٹروں سے ناراض ہوں, نہ میں اپنے دوستوں سے ناراض ہوں, نہ رشتہ داروں سے ناراض ہوں. میں سب سے معافی مانگتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. خدا را مجھے معاف کر دیں, میرے رشتہ دار بھی مجھے معاف کر دیں, چاہے چھوٹے ہیں میرے سے عمر میں, چاہے بڑے ہیں, جو بھی ہیں جیسے بھی, میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. میرے جو ہے انویسٹر بھی مجھے معاف کر دیں, سب میرے کو معاف کر دیں, جتنے بھی لوگ ہیں مجھے معاف کر دیں, میرے دوست بھی مجھے معاف کر دیں. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. بس میری سب سے التجا ہے کہ بس دل صاف کریں, معاف کر دیں. اور میری جو مائیں بہنیں یہ سن رہی ہیں, بس سے التجا ہے میرے لیے دعا کریں. باقی یہ جو آپ کو دوست بولتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں, آج آپ جن دوستوں کو اپنے ساتھ گاڑیوں میں لے کے گھوم رہے ہو, جن دوستوں کو آپ کھانے کھلا رہے ہو, جن دوستوں پہ آپ خرچے کر رہے ہو, آپ پہ کرائسس آئیں گے یا آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو جو پیسہ آپ دوستوں پہ اڑا رہے ہیں, جو پیسے آپ آگے پیچھے ان لوگوں کو اڑا رہے ہیں, ان پیسوں کو سیو کریں, ان پیسوں کو اپنے بچوں کے لیے بچائیں, ان پیسوں کو اپنی بیوی کے لیے بچائیں. ماں باپ زندہ تو ان کے لیے بچائیں, یہ پیسے ان کے لیے بچائیں. نہ آپ کے رشتہ دار آپ کو وفا دیں گے, نہ آپ کے دوست آپ کو وفا دیں گے, نہ آپ کے انویسٹرز آپ کو وفا دیں گے, کوئی وفا نہیں دے گا. صحیح ہے نا؟ ہاں, اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر سکتے ہیں کریں. اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے, آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے, کسی کا 20-25 لاکھ سے لے کے 20-25 ہزار سے لے کے 50 لاکھ تک کا آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, تو آپ مسئلہ حل کریں اس کا. حضرت علی نے کہا جو بندہ دیتا رہتا ہے نا, میں نے اسے کبھی پریشان نہیں دیکھا. جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے, صحیح ہے, اور جو دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ کسی کی 500 کی مدد کریں گے, اللہ آپ کو 1500 دے گا. یہ آزمائی بھی بات ہے, یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو آپ اس طرح کریں. لیکن کوئی بھی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کسی دوست کے ساتھ ہیں, کوئی نہیں. آپ کسی ریلیشن میں کسی لڑکے کے ساتھ, کسی لڑکی کے ساتھ ہیں, وہ آپ کے ساتھ قسمیں کھا لے, وعدے کر لے, یہ کر لے, میں یوں, میں چپلے چھوڑ کے بھاگتے ہیں لوگ, نظر بھی نہیں آتے کہاں گئے. سمجھ رہے ہیں؟ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ دنیا بہت سنگ دل ہے, یہ دنیا مطلب پرست ہے, یہ دنیا منافق ہے. مطلب میں نے اتنا پیسہ اڑایا ہے دوستوں یاروں پہ, میں نے اتنا پیسہ اڑایا رشتہ داروں پہ, میں نے اتنا پیسہ اڑایا ہر جگہ, لیکن مجھے آج کوئی 1000 روپے کا بھی ہاتھ نہیں پکڑاتا. مجھ سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری بچی کے لیے, بچی یہ چھوٹی معصوم وہ چیز کھاتی ہوگی, چیز کے پیسے بھی ہیں اس کے لیے یا نہیں ہیں. تم در بدر ہو, تمہارے پاس گھر نہیں ہے, تمہارے پاس 1.5-2 لاکھ روپے نہیں ہے, تم اپنا گھر لے لو, مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا. میں وہ بندہ ہوں جس نے مطلب کراچی سے لے کے پنجاب اور پنجاب سے واپس تک 4 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, لیکن آج کوئی میرا اتنا بھی حال نہیں پوچھتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ دنیا آپ کی تب تک ہے جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں. صحیح ہے نا؟ بہت شادر نادر کوئی ہوتا ہے, کوئی نسلی ہوتا ہے. میں لوگوں کے ساتھ اپنے جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ کرائسس میں کھڑا رہا ہوں نا, لاکھوں روپے مانگتا ہوں, لاکھوں روپے, لیکن وہ میرے کو ابھی میں فون کر کے 5000 بھی بولوں نا تو اگلا فون نہیں سنیں گے میرا وہ. صحیح ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں. تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھیں بس. یہ دوستی یاری, یہ سب کچھ, یہ سب بیکار ہے. بہت کم ہے مخلص دوست, بہت کم, شادر نادر. خیر شکر الحمدللہ. یہ مجھے پتہ ہے کہ جب اللہ پاک نے میرے کو نوازا ہوا تھا سب, میں نے لوگوں کی بڑی خواہشیں پوری کی, میں نے دوستوں کی بڑی خواہشیں پوری کی, میں انویسٹروں کو بہت اچھا لے کے چلا. یہ میرے انویسٹر جو کراچی میں بیٹھے ہوئے سارے, ان سب سے کوئی ایمانی قرآنی جا کے پوچھے, کال نہیں کرنی پڑتی تھی, میں پیسے دیتا تھا آن ٹائم. ہر مہینے 33-34 لاکھ روپے مہینہ بانٹتا تھا میں, اور سب کو دیتا تھا آن ٹائم. شکر الحمدللہ, سب کو چلایا. وہ آج میرا احسان نہ مانے کوئی بات نہیں, وہ مجھے اچھے لفظوں میں نہ یاد رکھیں کوئی بات نہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ ذلت دینے والا ہے, اللہ ہی دے گا, کوئی بات نہیں ہے. سب کچھ ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ مجھے پھر دے گا. میں ہار نہیں مانوں گا, ہار میں کسی صورت نہیں مانوں گا. میں اللہ سے مانگتا رہوں گا, اللہ آج دے, کل دے, جتنا بھی ٹائم لگے, میں صبر کرتا رہوں گا, اللہ سے مانگتا رہوں گا, میں تھکوں گا نہیں. صحیح ہے نا؟ میرا اللہ مجھے جتنا آزمائے گا, میں آزمائش کو پورا اترتا جاؤں گا, اور اللہ مجھے دے گا. میرے کو اللہ پاک محبت کرنے والے لوگ بھی عطا کرے گا, اللہ اپنے نیک بندے وسیلے بھی بنائے گا, اور اللہ پاک جب آسانیاں کرے گا تو کوئی نہ کوئی ایسے اسباب بنیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. میں پھر کراچی جاؤں گا, میں پھر اپنے آپ کو بناؤں گا, اور پھر ایک اپنا بڑا نام کر کے دکھاؤں گا کہ یہ میں نے دوبارہ اپنا امپائر کھڑا کر دیا اس کے رینٹ کار کا.
ابھی نہیں ہوا کوئی بات نہیں، خیر ہو گئی، بنے گا، اسباب بنیں گے، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، میرا پورا توکل ہے، پورا ایمان ہے۔ اور خدا را جو میں نے باتیں آپ سب کو سمجھائی ہیں، میرے سے بہت سارے تجربہ کار لوگ، بڑے لوگ بھی ہوں گے جو سب باتیں سن رہے ہوں گے، چھوٹے بھی سن رہے ہوں گے، میری ایج کے بھی سن رہے ہوں گے، تو ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو مانیں۔ میں نے بہت اونچائی دیکھی ہے، بہت اونچائی دیکھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کراچی کے سب سے پورش ایریا گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل ایریا، یہ اتنے بڑے علاقے ہیں کراچی کے کہ بے انتہا بڑے ہیں۔ میری وہاں کی پیدائش ہے، ابھی تک میں نے بھی پورے یہ علاقے نہیں دیکھے، اتنے بڑے علاقے ہیں۔ تو گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل ایریا میں چند 2-3 لوگ ہوں گے، ان کو ہٹا کے نا، ان رینٹا کار والوں کو ہٹا کے سارے میرے جونیئر بیٹھے ہوئے، یہ سارے وہ رینٹا کار والے بیٹھے ہوئے جو میری گاڑیاں چلاتے تھے، یہ سارے وہ رینٹا کار والے بیٹھے ہوئے جو مجھے دیکھ کے رشک کھاتے تھے، یہ سارے وہ رینٹا کار والے، یہ سب میرے جونیئر ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں، ابھی ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے، صحیح ہے نا، میں اتنا سینئر ہوں اس وقت بھی کراچی کے اندر، مطلب جو میرا لیول تھا کام کا، ایس کے رینٹا کار کا، ابھی تک اس لیول پہ کام آیا نہیں کسی کا، اور میں کہتا ہوں اللہ لائے، اللہ پاک دے، اللہ پاک 200-300 گاڑیاں دے سب کو، لوگ کریں کام، کیوں نہ کریں۔ لیکن یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا سرکل کے اندر، یہ سب میرے جونیئر ہیں، سارے میرے جونیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو حلالی ہوگا نا، حلالی ماں باپ کا بچہ ہوگا نا، وہ یہ بات ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں ہم جونیئر ہیں۔ اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے پاس جابیں کرتے رہے، صحیح ہے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، چلو میں نے کہا نا کہ پتہ نہیں کتنے گھر اور کتنے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کراچی میں جن کے میرے توسط سے چولہے جل رہے ہیں اور وہ جی رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، وہ میرے احسان مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، وہ مجھے کسی کھاتے میں لائیں نہ لائیں کوئی بات نہیں، لیکن نظام لوگوں کے بہت اچھے چل رہے ہیں۔ بس یہی ساری بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، آپ لوگوں کا بہت سارا ٹائم لے لیا، اس کے لیے معذرت۔ باقی آپ سارے انویسٹرز، دوست اور رشتہ دار میری معافی ایکسیپٹ کریے گا، مجھے معاف کریے گا۔ میں نے کسی کو بھی اپنی صفائی نہیں دی ہے، میں نے صرف اپنا تجربہ شیئر کیا، میں نے اپنی زندگی کا حال بتایا کہ یہ زندگی کے حال ہیں اور یہ زندگی کے سینیریو ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، بہت خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ نہیں ہے تو کوشش کریں جو بہن ہے، خاص کر بڑی بہن کے تابع دار ہو جائیں، کیونکہ بہنیں جو ہے نا وہ بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور بہنیں ہی بھائیوں کے پیچھے آتی ہیں، بس یہ میں بتا دوں، بہنیں ہی بھائیوں کے پیچھے آتی ہیں اور کوئی نہیں آتا۔ اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک میرے معاملات اچھے کرے، اللہ پاک اپنے نئی بندے وسیلے بنائے، اور اللہ پاک میری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ عطا کرے، تو میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں اور سارے معاملات اچھے کروں۔ کہا سنا معاف، کسی کو میری بات کو بری لگی تو مجھے معاف کر دیے گا، کسی کی دل آزاری ہو میری باتوں سے اس کے لیے معاف کر دیے گا، اور میری ماں میری بہنیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اور جو لوگ میرے پیسے کھا گئے، جو پیسے نہیں دیں گے مجھے، جن سے جا کے عزت سے مانگوں گا، ان کے FIR ہی نہیں کر پاؤں گا، ان سے مانگوں گا، جو نہیں دیں گے نہ دیں، جو لوگ کردار پہ باتیں کر رہے ہیں میری کرتے رہیں، جو دوست ہیں، جو انویسٹر ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو میرے بارے میں جو بات کر رہا ہے کرتا رہے، میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، صحیح ہے نا۔ جس نے میرے ساتھ جو کیا، جس نے جتنے چھرے مارے، جس نے جس طرح کمر دکھائی، جس نے مجھے جتنی تکلیف دی، میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حشر کے میدان میں بات ہوگی، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے ہوں گے، اور پھر ہوں گی ساری باتیں، پھر جس نے جو کیا، پھر وہ باتیں بھی ہوں گی، پھر ہر بات ہوگی، پھر میں اپنے پیسے بھی لوگوں سے وہی لوں گا، پھر جنہوں نے میرے پیٹھ پہ چھرے مارے ان سے بھی وہی بات کروں گا، سب کو میں نے معاف سب کو کر دیا، لیکن گلہ میں وہاں کروں گا ضرور، یہ میرا بس دل ہے اور میرا وعدہ ہے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ میرے ان رشتہ داروں کا جنہوں نے میرے پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا، جنہوں نے مجھے آئی گئی باتوں پہ غلط سمجھا، اور سب سے زیادہ شکریہ ان لوگوں کا جو میرے دل کے بہت قریب تھے، جن پہ مجھے بہت مانتا، سیدنا، جنہوں نے مجھ سے بڑے وعدے کیے ہوئے تھے، جنہوں نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوا تھا، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔
بہت بہت شکریہ ان کا بھی۔ خیر ایک اور سب سے کام کی بات یہ جو رینٹ کار کا کام کر رہے ہیں میرے دوست میرے بھائی تجربے کار ہیں ماشاء اللہ سے سارا کام کر رہے ہیں، لیکن میری ایک ایڈوائس ہے ان کو، کسی بھی کلائنٹ کو ایک سے زیادہ گاڑی نہیں دینی۔ کسی بھی کلائنٹ کو اگر دوسری گاڑی مانگتا ہے تو دوسرے بندے کا رینٹل بنائے، اس کے دوست کا، اس کے بھائی کا، اس کے کزن کا، پھر اسے گاڑی دیں۔ اس کے ایک این ایس سی کے اوپر ایک سے زیادہ گاڑی نہیں دینی۔ میں نے یہی غلطی کی جس کی وجہ سے میرے سارے معاملات خراب ہوئے۔ یہی میری غلطی تھی، یہی میرا قصور تھا جس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے۔ تو کسی نے بھی اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، ایک سے زیادہ گاڑی جو ہے کسی بھی کو نہیں دینی۔ اگر وہ دوسری گاڑی مانگتا ہے تو اس کو بولے اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا، اپنے کزن کا، کسی کا رینٹل بنوائے وہ گاڑی لے جائے، اس کے این ایس سی کے اوپر ایک سے زیادہ گاڑی نہیں دینی۔ بس باقی یہی بات تھی، یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا، اپنا تجربہ شیئر کرنا تھا، اور یہی مشورہ تھا جو آپ کو دینا تھا۔ باقی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک سب کو بہت دے۔ باقی جو میں نے باتیں کی ان سے امید ہے آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہی ہوگا، اور جن کو میرے سے زیادہ نالج ہوگی تو ان کو تو پہلے سے ہی پتا ہوگا سب کچھ۔ باقی بس یہی ہے، اللہ پاک سب کو اپنے زبان میں رکھے، اور جو میرے ساتھ ہوا وہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ پاک سب کے معاملات اچھے چلاتے رہے، بس میری دل سے یہی دعا ہے، اللہ سب کو ترقیاں دے، اللہ سب کو 2 2 3 300 گاڑیاں دے، اور سب بہت اچھا کام کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور باقی میں میری یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا جو اللہ کی طرف نہیں ہے تو وہ کوشش کریں گے بس نماز پہ آئیں، نماز کنٹینیو کریں اور دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ دین ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، دین ہمیں خیال کرنا سکھاتا ہے، دین ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، دین ہمیں جھکنا سکھاتا ہے، اور دین ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں سکھاتا ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، خاص کر ہم مسلم جتنے بھی ہیں تو اللہ کی مخلوق ہی نا۔ میرے ساتھ جنہوں نے غلط کیا میں نے کبھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ میرے ساتھ جنہوں نے جتنا غلط کیا بد دعا نہیں دی، جنہوں نے میرے پیسے دینے جو میرا فون نہیں سنتے میں نے ان کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی، کیونکہ میرے دل میں اب یہ بات آ گئی کوئی بات نہیں، جیسے بھی ہیں تو اللہ کی مخلوق ہی، اور میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، کبھی بد دعا نہیں دی، کیونکہ اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ جس نے ناجائزی کی ہے، جس نے غلط کیا، اللہ اسے نپٹ لے گا۔ آپ خود جو ہے فرعونیت پہ نہ اتریں اور اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھیں، بس آپ دین کو سمجھیں اور دین کے رستے پہ چلیں، انسان کو انسان سمجھیں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں۔ آپ انسان کا خیال کریں، اللہ آپ کا خیال کرے گا۔ بس یہی میری آپ لوگوں کو سجیشن ہے اور یہی ساری بات ہے۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں نا، میں نے اپنے آپ کو غلط ثابت کر کے دوسروں کی عزتیں بچائیں گی، دوسروں کا اچھا ثابت کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ برا بنا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ میں غلط بنا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ میرا امیج بھی خراب ہوا، لیکن میں نے دوسروں کو صاف رکھا، دوسروں کی عزتیں بچائی صرف اسی وجہ سے کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اس سے ضرورت اللہ نے دینی ہے۔ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا مجھے، پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جانا مجھے فائدہ دینے کے لیے، وہ نہیں دے پائے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جب پوری دنیا مجھے نقصان دینا چاہے گی نا اور اللہ مجھے فائدہ دینا چاہے گا نا، تو وہ مجھے نقصان نہیں دے پائے گی، اللہ مجھے فائدہ دے دے گا۔ بس یہ بات جس دن سب کو سمجھ آ جائے گی نا تو سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، انسان کچھ بھی نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ دے گا، اور بہت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا بھی یہی توکل ہے، یہی مان ہے، اور میں بھی ابھی اپنے اسٹرگل لائف سے گزر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں نا امید نہیں ہوں اور پریشان نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ پاک نے اسباب بنا دینے، اپنے نیک بندے وسیلے بنا دینے، اور سارے معاملات پلک جھپکتے حل ہو جانے جس دن اللہ کا حکم ہو جانا ہے بس۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ جو میں نے باتیں سب کو سمجھائیں گے تو کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی۔ اگر میں آپ لوگوں کو اس وقت کی اپنی سچویشن بتاؤں نا تو چاروں طرف رستہ بند ہے اور ایک اندھیری گفا میں کھڑا ہوں، یہ کنڈیشن ہے کہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی سسٹم چل جائے، تو کہیں سے کوئی سسٹم نہیں بن رہا۔ میں نے اسلام آباد میں کوشش کی میری کہیں جاب ہو جائے، کوئی سسٹم بن جائے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلب ہاتھ پاؤں مار مار کے تھک گیا ہوں، کہیں سے کوئی بھی اسباب نہیں بن رہے، بالکل بریک لگ گیا ہے اور بالکل چاروں طرف اندھیرا ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے اتنا دے گا، اللہ مجھے پہلے سے زیادہ دے گا، اور میرے لیے بہت رستے بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ جب اللہ پاک نے آپ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل آپ کو پیک کر دیتے ہیں، آپ کو ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بالکل پیک کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے آپ کو ذلیل کرواتے ہیں، ایسے ایسے لوگ آپ کی زندگی سے جانا شروع ہو جاتے ہیں جن پہ آپ کو مان ہوتا ہے، جن پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا، اور پھر اللہ پاک کہتا ہے اب بتا کون ہے میرے علاوہ تیرا،
اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو بات سمجھ آتی ہے۔ تو میرا کہیں سے کچھ نہیں بن رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں ہاتھوں مار رہا ہوں، انسانوں سے مانگنا چھوڑ دیا، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، صرف اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ کے آگے بس جھکا ہوں۔ اور میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ایسے رستے کھولیں گے، ایسے رستے کھولیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رستے کھل جائیں گے۔ آج کھلیں، کل کھلیں، جب بھی کھلیں، رستے کھل جائیں گے۔ میں انتظار کروں گا اور میں محنت کر رہا ہوں، میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ میرے جیسا بندہ جس کے گھر کا خرچہ 7 سے 8 لاکھ روپے مہینہ تھا، آج وہ کہتا ہے کہ 30 40 50 ہزار روپے کی نوکری مل جائے میں وہ بھی کر لوں گا، فی الحال کسی طرح میری بچی کا نظام چل جائے، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ تک نہیں ہو پا رہا، وہ تک نہیں ہو پا رہا۔ میں نے اتنی کوشش کی، وہ تک نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کا مقصد یہ کہ اللہ پاک مجھے سختی سے آزما رہے، تو میں نے اللہ کی آزمائش میں پورا اترنا ہے، ہر حال میں اترنا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ ابھی بھی میں یہ ہر نماز میں یہ دعا ہوتی ہے، شکر الحمدللہ اللہ پاک آپ نے سجدے کی توفیق دی، شکر الحمدللہ اللہ پاک ابھی بھی آپ نے کروڑوں میں اچھا رکھا ہوا ہے، شکر الحمدللہ ہر حال کے لیے، ہر بات کے لیے۔ یہ 3 باتیں میری ہر نماز میں ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ اور میری ایک یہ دعا ہوتی ہے، یا اللہ پاک جو جس دنیا سے چلا گیا، جو جس دنیا میں ہے، جس جس کو میں نے نقصان پہنچایا، جس جس کا میں نے دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ اور یا اللہ پاک جنہوں نے میرا دل دکھایا، جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا نا، ان کے لیے بھی میں ہی معافی مانگتا ہوں، اللہ جی انہیں بھی معاف کر دیجیے گا۔ یہ باخدا میری نماز میں دعا ہوتی ہے اور دل سے دعا ہوتی ہے۔ تو بس کوشش کریں، مجھے بہت دیر میں سمجھ آئی، میں نے تو اتنے گناہ کیا، ڈرنک کی، یہ سب کیا، لیکن بہت دیر میں سمجھ آئی، لیکن سمجھ آ گئی اور میں اللہ کی آزمائش میں پورا اتروں گا، صبر کے سفر میں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ منزل حسین ہوگی اور ضرور ہوگی۔ تو بس آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں اور اس بات پہ آئیں۔ بس میری یہ التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ بس دین کو سمجھیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، انسانوں کو پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کے پیچھے بھاگیں، اللہ سے مانگیں، سب اچھا ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ آپ کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ میرا حق کھا کے بیٹھ گئے، جو میرے پیسے نہیں دے رہے، میرا کھا کے بیٹھے ہوئے نا، قسم خدا کی اگر کسی نے میرا 50 لاکھ کھایا نا، تو اللہ نے اسے 1 کروڑ نکلوانے، صحیح ہے نا؟ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں لوگ، میں تو یہ حیران ہوں لوگوں پہ، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، چھوٹی سی قبر ہے یار، قبر میں نہیں جانا، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یار کہ ہم فلاں بندے کا اتنا حق مار کے آئے، جب اس کو ضرورت تھی، ہمارے پاس پیسہ ہوتے بھی ہم نے اس کو پیسہ نہیں دیا، ہم نے اس کا حق کھایا، صحیح ہے نا؟ ہم نے اس کو پریشان رکھا۔ تو یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی بات، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یار؟ قبر کا خوف نہیں ہے لوگوں کو، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جو آپ کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے، پیسے ہونے کے باوجود وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے، تو اس کا صاف صاف اور سیدھا سیدھا سا یہی مقصد ہے کہ اس کو خدا کا خوف نہیں ہے، اس کو قبر کا خوف نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اس کا حق کھا لیا، میں نے اس کے پیسے کھا لیے، میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت سیان ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیسا حساب کرنا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا حق کھا جائے نا، آپ کے پیسے کھا جائے، اور آپ کے پیسے ہوتے بھی آپ کو پیسے نہ دے، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ نہ ماریں، آپ اس کو بے عزت نہ کریں، آپ اس سے پیسے مانگیں جا کے، بولے پیسے دے دے یار، پیسے دے دے۔ اگر وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا نا، آپ نے بہت زور لگا لیا نا، آپ نے 2 4 5 مہینے چکر لگا لیا، آپ کو پیسے نہیں ملتے، آپ نے بولا کوئی بات نہیں یار، اللہ تیرے سے پوچھ لے گا، اللہ مجھے اور دے دے گا، صحیح ہے نا؟ کوئی مسئلہ کی بات نہیں۔ کوئی پیسے ہوتے بھی بولے نا کہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے تو کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ بولنا کوئی بات نہیں، تو حلف اٹھا کے بول دے پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد تو جانے اور اللہ جانے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا، اگر آپ کسی کو اپنے 10 لاکھ چھوڑیں گے نا، تو اللہ آپ کو 20 لاکھ دے گا، لیکن جو آپ کے 10 لاکھ کھائے گا نا، وہ 1 لاکھ پہ آ جائے گا۔ میں نے کراچی میں لوگوں کے پیسے دینے، میرے کراچی میں معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے میں نے صرف لینے، میں نے دینے بھی ہیں، لیکن میں سب سے بات کرتا ہوں، سب کے فون اٹھا رہا ہوں، سب کو کوئی کنڈیشن بتا رہا ہوں، وہ مطمئن ہے کہ چلو ہم سے بات تو کر رہے ہیں، اور میری نیت ہے دینے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، میں سب کے پیسے دوں گا، جس کے پیسے دینے دوں گا، اللہ میرے پاس، اللہ مجھے دے گا، اللہ مجھے نوازے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مجھے اس قابل کرے گا، میں سب کے پیسے دوں گا۔ تو جب انسان کی نیت ہو نا صاف، اور نیت ہو دینے کی، تو ہوتا ہے۔ مطلب اب جن کو میں نے دینے نا پیسے، میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے دعائیں دیتے ہیں آگے سے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، ہم تمہارے لیے نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، اللہ تمہیں دے گا تو تم ہمیں دو گے نا۔
کیوں؟ کیونکہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں انہیں بتا رہا ہوں کہ میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، تو اللہ پاک مجھے کہیں نہ کہیں سے نوازے گا تو میں آپ کو بھی اتاروں گا۔ تو بس اپنی یہ تھنکنگ رکھیں، یہ مینٹیلٹی رکھیں گے نا، تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے اچھے ہو جائیں گے۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کی بارے میں، ان کے عیبوں کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاملاتوں کو دیکھیں، اور اگر اللہ پاک نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کسی کے کچھ کام آ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو مغروریت میں نہ لائیں یا اپنے آپ کو کچھ بہت بڑا نہ سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں اللہ پاک ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، آپ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم کسی کے اتنے کام آ رہے ہیں، شکر الحمدللہ آپ نے ہمیں اس قابل کیا۔ بس اپنی یہ مینٹیلٹی رکھیں، لوگوں کو مطلب بس یہی کہوں گا، انسان کو انسان سمجھیں، صحیح ہے نا، اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں، صحیح ہے نا، کیونکہ اللہ پاک ایک منٹ میں نا، میں اتنی بڑی مثال ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ میں کہاں تھا، صحیح ہے نا، تو ابھی میں کس جگہ پہ ہوں، تو یہ میں ہوں اس جگہ پہ تو شکر الحمدللہ، میں صرف اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے دین کی سمجھ آ گئی، میں اللہ کے قریب ہو گیا بس۔ اور میرا ایمان ہے، میرا توکل ہے، مجھے یہ نہیں مجھے آج 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، ایک دن بعد، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد اللہ مجھے نواز، کوئی بات نہیں، جو وقت مقرر ہے نا، اس وقت مقرر پہ مجھے اللہ پاک نے روزگار بھی دے دینا ہے، اس وقت مقرر پہ اللہ پاک نے مجھے محبت کرنے والے لوگ بھی عطا کر دینے، اس وقت مقرر پہ اللہ پاک نے مجھے عزت بھی دے دینی ہے، اور سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ چیزیں سمجھیں میرے پیارے بھائیوں، میری مائیں، میری بہنیں، یہ چیزیں سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سب کے لیے بہت آسانی کرے گا۔ کہا سنا معاف، بس یہ جو میری باتیں تھیں ان کو کوشش کرے گا ان پہ عمل کرنے کی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ پہ کرائسس ہوتے ہیں نا، آپ پہ برا وقت ہوتا ہے، جب لوگ آپ کی زندگی سے جانا شروع ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے وہ باتیں نہیں سنی جو باتیں میں سنتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری زندگی سے جا رہے ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا بولتے ہیں، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، وہ تم نے نہیں سنا جو میں سنتا ہوں۔ تو کسی کے بھی جانے کا غم نہ کریں، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا کوئی دل کا بہت ہی قریبی ہو، تکلیف ہوتی ہے جانے سے، وہ تکلیف صحیح ہے، لیکن جب کوئی آپ کی زندگی سے جا رہا ہے نا، تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اس لیے ہی جا رہا ہے آپ کی زندگی سے، صحیح ہے نا، کیونکہ وہ آپ کے لیے کیا سوچتا ہے، وہ آپ کے لیے کیا بولتا ہے، وہ اللہ نے سنا ہے، وہ آپ نے نہیں سنا۔ تو اس چیز کو بس سمجھیں اور لوگوں کے جانے کا دکھ نہ کریں، صرف ایک چیز پہ، دوست اللہ پاک، ہر وقت آپ کے ساتھ اللہ پاک، کوئی چلا جائے کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ چلا گیا اس سے بہتر اللہ دے گا مجھے، اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو جائے اس سے بہتر اللہ دے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور جو چلا گیا وہ بہتر نہیں تھا، لیکن جو آئے گا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک بات میری یہ ہے کہ یہ جو انویسٹرز ہیں، میرے انویسٹر ہیں، اور بھی انویسٹر ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ رینٹ ا کار میں انویسٹر ہیں، پراپرٹی میں انویسٹر ہیں، مختلف بزنس میں انویسٹر ہیں، خاص کر رینٹ ا کار کے جو انویسٹر ہیں، میں ان کو الرٹڈ کروں گا، جو میرے انویسٹرز تھے، جو بھی کرنٹ انویسٹر چل رہے ہیں، انویسٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اپنے دل کو نرم رکھیں، تھوڑی سی اپنے اندر دید رکھیں، تھوڑا سا اپنے اندر لحاظ رکھیں۔ اگر کوئی انسان آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، آپ کو آن ٹائم پیسے دیتا ہے، آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارتا ہے، آپ کو فیملی کی طرح لے کے چلتا ہے، میرے بہت سارے انویسٹر ایسے تھے جو میرے گھر پہ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، جو میرے ساتھ ہوتے تھے ڈیلی، جو میرے گھر پہ بیٹھتے تھے، جو میرے ساتھ ہوتے تھے، میرے گھر کا کھانا کھاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی میرے ساتھ اس طرح کیا کہ ان کو جا کے میرے ہی اسٹاف کے لڑکوں نے بھڑکایا، اور مارکیٹ کے لوگوں نے بولا، انہوں نے اس پہ یقین کر لیا، میرے سے تصدیق نہیں کی، اور میں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میرے سے بات کلیئر بھی نہیں کرتے، انہوں نے دوسروں کی باتوں پہ یقین کیا۔ تو یار اگر اللہ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ نے ایک ایک دو دو تین تین گاڑیاں لے لی ہیں، تو تھوڑا سا اس چیز کی بھی دید رکھیں کہ سامنے والا بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، اگر کسی کے ساتھ آپ نے اچھا وقت گزارا نا، کسی سے آپ نے 2-3 سال پیسے لیے ہیں، تو یار اس کو اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ نہیں یار، کہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا چلا ہے، اگر ایک دم اس پہ ڈاؤن فال ہو گیا تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں دوبارہ، اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو کسی نے نہیں سپورٹ کیا ان 4-5 سالوں میں، میرے انویسٹر تو میرے سے بات بھی نہیں کر رہے، اور نہ میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کرنے کی، اللہ انہیں خوش رکھے جہاں بھی رکھے، سب کا اپنا دین ایمان ہے، میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن اور جتنے بھی انویسٹرز ہیں، جو لوگ ہیں، جن کے انویسٹر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو معاملات ہیں، تو خدا را ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر کوئی مسائب ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گاڑی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یار اس کو اسپیس دو، اس کو تھوڑی سی آکسیجن دو،
صحیح ہے نا, کوئی بات نہیں, اپ اینڈ ڈاؤن بزنس کا حصہ ہیں. آپ کام کر رہے ہو نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے حلال روزی ہی وہی ہے جس میں پروفٹ لاس دونوں ہوتا ہے. صحیح ہے نا, تو آپ کا رسک اگر تھوڑا سا لاس میں جا رہا ہے, تھوڑا سا پروفٹ میں, کوئی بات نہیں یار, آپ سمجھو میرا رسک حلال ہو رہا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تھوڑے سی اپنی مینٹیلٹی کو چینج کریں انویسٹرس, ٹھیک ہے نا. میرے انویسٹروں نے تو میرے ساتھ بہت ہی بری کی ہے, صحیح ہے نا. خیر انہیں اللہ اور روزی دے, اللہ انہیں بہت دے, اللہ انہیں بھر بھر کے روزیاں دے, صحیح ہے نا. مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے, لیکن میرے ساتھ تو انہوں نے بہت ہی بری کیا. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ اور کسی کے ساتھ بھی ایسی نہ ہو, صحیح ہے نا, جو انویسٹرس مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا دید لحاظ رکھنے کی کوشش کریں, تھوڑا سا خیال کرنے کی کوشش کریں. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, پیسہ اس کے پاس بھی ہوتا ہے جو شراب بیچ رہا ہے, پیسہ اس عورت کے پاس بھی ہوتا ہے جو 2 نمبر کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی. عزت بڑی چیز ہوتی ہے, بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے, انسان بڑی چیز ہوتی ہے. کوشش کریں انسان کمائیں. انسان, جنازے کو کندھے چاہیے ہوں گے, پیسہ جنازہ نہیں اٹھائے گا. اس چیزوں کو سمجھیں, اور میرے انویسٹرز پلیز ان چیزوں کو سمجھیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اچھا چلا ہے, تو کوشش کریں اگر وہ لڑکھڑا گیا تو اس کو پکڑیں, اسے کھڑا کریں دوبارہ کہ یار تو ہمارے ساتھ 2-3 سال اچھا چلا ہے, کوئی بات نہیں, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے پلے سے پیسے لگاتے تو سیدھا ہو جا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے تو کمانے والا بندہ ہے, تو بزنس مین آدمی, تو پھر سیدھا ہوگا تو پھر ہمیں کما کے دے گا, تو یہ پیسے بھی اتار دے گا. انویسٹروں کی یہ سوچ ہونی چاہیے. تو میری یہ عرضی ہے, میری ریکویسٹ ہے انویسٹروں سے, تھوڑی سی اپنی مینٹیلٹی کو چینج کریں پلیز, آئی ریکویسٹ یو. اور دوسری سب سے بڑی بات, یہ سب باتیں میں نے صرف اس لیے شیئر کی ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو. نہ میرے کسی کی سمپتھی چاہیے, نہ مجھے کسی کی ہمدردی, نہ مجھے کسی سے کوئی ہیلپ چاہیے. میرے دل میں ایسی کوئی لالچ نہیں ہے. میرا مددگار اللہ ہے, اور اللہ ہی میری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ضرور کرے گا. اور اللہ ہی کسی کو وسیلہ بنائے گا, کوئی نہ کوئی اسباب اللہ پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ضرور سب اچھا ہوگا. بس یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اور کسی کے ساتھ نہ ہو, میری دل سے یہی خواہش اور یہی حسرت ہے. باقی جو میں نے سب کو باتیں کی ہیں, تو پلیز ان باتوں پہ آئیں اور اپنے دل کو صاف کریں, اپنی نیتوں کو صاف کریں, اپنے اندر سے منافقت نکالیں, لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑیں, لوگوں کے بارے میں برا سوچنا چھوڑیں, لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں, اور اپنے آپ کو ایسے ہی کر دیں کہ بالکل صاف شفاف. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانیاں کرے گا. اگر ہم سب اپنے آپ کو اندرونی طور پہ صاف کر لیں, تو ہماری زندگی کے 80% مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ کرے کون؟ حسد, ضد, جلن, برائیاں, دوسروں کے عیب دیکھنا, خود ہر کوئی حاجی بنا ہوا ہے اور اپنے گربان میں جھانکتا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بندہ ایسے نہ کرے. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے, آپ یقین کریں, 5 وقت کے نمازی, اور ان کی حرکتیں اور ان کے دل, توبہ استغفار, توبہ استغفار, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عبادات کرے, نمازیں پڑھے, سب کرے, لیکن اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالے بھی, صحیح ہے نا, اپنے آپ کو کلیئر بھی رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں جو ہے نا کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں کسی کی مدد کر کے, کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر. تو بس یہ ہے کہ اس قابل بنے کہ آپ کو دعا کسی سے بولنا نہ پڑے, دعا کے لیے دعائیں آپ کو خود ہی ملیں, دعائیں آپ کو آٹومیٹیکلی ملیں. تو وہ اسی طرح ملیں گے کہ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر, اور کسی کی مدد کر کے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کبھی بھی کسی کی ہیلپ کریں, کچھ کریں, تو آج کل کیا زمانہ چل رہا ہے, میں نے ٹک ٹاک وغیرہ پہ آگے پیچھے دیکھا, بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, وہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا. یار اتنی غلط بات ہے یہ, اتنی غلط بات ہے. اصول تو یہ کہ آپ ایک ہاتھ سے مدد کرو, دوسرا ہاتھ کو پتہ نہ چلے. پھر دوسرا یہ, آپ جس کی ہیلپ کر رہے ہو, آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہو, کیا اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے, کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ, آپ ہوتے کون ہیلپ کرنے والے؟ آپ کو تو اللہ نے اس قابل کیا, آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہو یار. لیکن لوگ پتہ نہیں کون سی لائن پہ, کون سی پٹری میں, واللہ عالم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال بس یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. آپ لوگوں کو بہت سارا ٹائم لے لیا, بہت سارا ٹائم لے لیا, تو اس کے لیے معذرت. اور بس آپ سب اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, اور اللہ آپ سب کو بہت کامیابیاں عطا کرے. اور میں نے آپ لوگوں سے یہی آخری بات شیئر کرنی تھی بس. تو امید ہے آپ لوگ میری یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ لوگ کی لائف میں بہت سارے چینج آئیں گے, اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے جو میری پازیٹیو باتیں ان پہ عمل کرنے کی. بس ہو سکے تو اگین جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو میرے سے منسلک ہیں, اگین
میں نے غلطی کی یا نہیں کی، لیکن میں ان سے سوری کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا بس۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا سارے، اللہ حافظ۔ دوستو، یہ کہانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بعض اوقات انسان قانونی پیچیدگیوں اور حالات کے سامنے کتنا بے بس ہو جاتا۔ اس وقت سنی خان کی سب سے بڑی طاقت ان کا اللہ پر مکمل توکل ہے، اور انہیں یقین ہے کہ اس مشکل کا کوئی نہ کوئی باعزت حل ضرور نکلے گا۔ آپ کے خیال میں ایسے کٹھن حالات کا سامنا کس طرح کیا جانا چاہیے؟ سنی خان کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ملتان کی اس گاڑی کا تنازع جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، ان کی کراچی واپسی کا انتظار جاری رہے گا۔ اس قانونی اور جذباتی کشمکش نے ان کی زندگی کے کئی سال متاثر کیے ہیں۔ اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اپنے دل کی باتیں، اپنی کہانی دوسروں تک پہنچانا چاہیں تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میں ہوں بدر نذیر بابر۔